ہماری آپ کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک ایک دن جوں جوں بیت رہے ہیں، چاند رات سے ہم اور آپ قریب ہو رہے ہیں۔ اس کے سلسلے میں حضرت اہتمام سے فرمایا کرتے تھے یہ صفات کے بنانے کا مہینہ ہے، صفات کے بنانے کا مہینہ ہے، اپنی تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ جملہ آسان سا حضرت کا کہ یہ بات یاد رہے کہ رمضان اللہ نے صفات کے بنانے کے لیے دیا۔ ہماری آپ کی زندگیوں میں جو کمیاں، کوتاہیاں، سستی اور کاہلی ہے، رمضان کی نورانیت، اللہ کی مہربانیوں کے صدقے میں زندگی کا رخ ہی بدل جائے۔ کوئی اور کہے نہ کہے، زندگی کا یہ آنے والا رمضان کچھ طے کر کے، لسٹ بنا کے، فہرست بنا کے، بھائی کوئی اہم موقع تقاضا آتا ہے، ہم اور آپ کوئی یادداشت لکھتے نا، یہ بھی کرنا، فلاں کو بلانا، فلاں سے رابطہ کرنا، یہ سامان منگانا۔ تو یہ 12 مہینوں میں یہ عظیم تر مہینہ جس کا اللہ نے مستقل تعارف کروایا ہے الگ الگ انداز میں، حدیث پاک میں اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی اہمیت آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقل خطاب تقریر کر کے، مجلس لگا کے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، پوری تفصیلی روایت ہے۔ تو حضرت بھی کہتے ہیں کہ یہ تربیت کا، صفات کے بنانے کا مہینہ ہے۔ جیسے دنیاوی کوئی اہم موقع، کوئی سیزن آتا ہے، آدمی فکر مند ہو جاتا ہے، کاروباری علاقہ ہے، اللہ کے فضل سے کہ کس طرح اس سیزن سے فائدہ اٹھانا، پچھلے نقصان کی بھرپائی کرنا، آئندہ کے اپنے عزائم اور ارادے اور ضروریات کو پورا کرنا اور ایک اچھا خاصا نفع حاصل کر لینا، اس تمام چیزوں کے لیے کیا کوشش، کیا تیاری کرنی ہے، آدمی سوچتا ہے، کرتا ہے۔ یہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا کون سا رمضان ہے اور اس کے بعد پھر کتنا ملے نہ ملے نہیں پتا۔ دعا تو ابھی سے کی جائے جو 2 مہینہ پہلے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سبق دے کر سکھایا۔ حضرت 2 مہینہ پہلے سے توجہ دلایا کرتے تھے اس دعا کی ترتیب پر، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پھر میرے بھائیوں حالات بگڑ جائے رمضان کے روزوں کے بعد بھی، پھر حالات عالمی بگڑ جائے حج کے موسم کے بعد بھی، سوچنے کی بات ہے نا کہ وہ کون سی گستاخی ہو رہی، بے ادبی حرمین کی، کہ مبارک اور سنہری جالی کے سامنے جا کر ہم اور آپ پھر موبائل نکالیں۔ وہاں تو صاحب بالکل سامنا ہو رہا ہے، موبائل کا ہوش ہے، سیلفیاں لی جائیں، ویڈیو کال کیا جائے، اب بے پردگی ہو، تو پھر حالات درست نہیں، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت کی وہ تربیت ہم یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کی تیاری 2 طرح کی، ایک دنیاوی اعتبار سے مادی راشن پانی، اور خاص طور سے یہ کپڑوں کی خریداری رمضان کے لیے نا اللہ نے گنجائش دیا، اللہ نے اتنی وسعت دیا اپنے آپ کے، ہمارے باپردہ اللہ کا فضل ہے، مائیں بہنوں میں بڑی حیا، لیکن ماحول ہم نے نہیں بنایا۔ آپ کر کے تو اس رمضان میں دیکھیں۔ حضرت کہتے ہیں تیاری 2 طرح کی، ایک دینی اور ایک دنیاوی۔ مادی تیاری، دنیاوی تیاری یہ کہ میرے بھائیوں اللہ نے گنجائش دیا ہے، اللہ نے اتنی وسعت دیا ہے، اتنا روپیہ پیسہ دے دیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر کی ضروریات، راشن پانی اور دوسرے سامان کی خریداری ابھی سے کر لیں، تاکہ ان جھمیلے اور جھگڑوں سے رمضان میں ذہن فارغ رہے۔ وہ قیمتی لمحات جن کے بارے میں علماء نے، ائمہ نے لکھا، حضرت نے بار بار کہا کہ علماء اور ائمہ نے لکھا ہے رمضان کی ایک گھڑی کا مقابلہ پورا سال نہیں کر سکتا، کہ جو ہم پاپیوں کا اللہ نے خیال رکھا کہ جو حال بازاروں کا آخری عشرے میں ہوتا ہے، میرے اور آپ کے گھروں کی باپردہ مائیں بہنیں جو دھکے کھاتی، نہیں ہو رہا ہے۔
ارے بازار دیکھیں، اللہ نے اتنا ممبئی شہر کو نوازا، ایسی سہولتیں، ایسی آسانیاں، اور کہیں ہر اعتبار سے، لیکن رمضان کی تیاری کہ راشن پانی اسے منگا لیا جائے، اللہ نے گنجائش اتنی دیا ہے۔ اور بطور خاص یہ کپڑوں کی خریداری، ذہن سلائی خریداری، سب سے آدمی فارغ ہو جائے۔ مائیں بہنیں کہ ایک موقع سے حضرت نے سنایا، بار بار بات یاد آ گئی، جب ابتدا میں فراغت کے بعد حضرت کو بڑے حضرت مرشد امت حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اعظم گڑھ کے ایک گاؤں میں پڑھانے بھیجا۔ خوبیاں تھی ہمارے بڑوں کی، اور ہے اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق دے کہ اپنے بڑوں کے سامنے آنکھ بند کر کے جو کہا قبول کر لیا۔ حضرت نے بھی اپنے بڑے حضرت سے کہا، حضرت آپ جنگل میں بھیجیں اور کہہ دے جانوروں کو پڑھانا، انہیں بھی پڑھاؤں گا۔ تو رمضان کے قریب حضرت نے بڑی اماں بھائی عطا اللہ صاحب کی والدہ مرحومہ، وہ حیات تھیں، ان کے ذریعے سے ابا کے ساتھ تھیں، اور دوسری گاؤں کی خواتین کچھ غیر شادی شدہ نوجوان دینی بہنیں جمع تھی، پردے سے حضرت نے فکر کی باتیں کیا۔ رمضان قریب آ رہا ہے، تلاوت کا اہتمام بطور خاص ہونا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے۔ بات ہو گئی، ختم ہوئی، رمضان بیت گیا۔ حضرت والی صاحب کو یاد آیا کہ وہی بہن بیٹیاں جمع، ان سے پوچھا تو جائے کہ کتنا تلاوت کیا ہے، رمضان میں کتنا ختم کیا ہے۔ تو ایک بہن نے کہا پہلی بار زندگی میں ایک قرآن ختم کیا۔ ایک بہن کا جواب تھا 3 قرآن ختم کیا۔ صفات سے اللہ نے نوازا ہے۔ جو مائیں بہنیں سردی گرمی برسات، کوئی بھی سخت سے سخت موسم، لاک ڈاؤن جیسا خطرناک دہشتناک زمانہ، نے ہڑتال نہیں کیا، کھانے پینے، کام بڑھ گیا تھا، سارے جمع، کام کاج والے، پردیس والے سب جمع، ان کی تو محنت بڑھ گئی تھی۔ سننا اور اس کے بعد شکریہ کے جملے بھی نہیں، تانے اوپر سے، لیکن انہوں نے تو اللہ نے صفات عطا کیا مائیں بہنوں میں۔ حضرت بار بار ایک ہی بات کیوں مجلس میں اتوار کی آخر میں کہ کس نے کیا، طے کیا، گھر والوں کو کیا سکھایا، نماز کی دعائیں، حضرت کی فکر یہ ماحول بن جائے۔ حضرت کی یہی فکر ہے کہ میرے اور آپ کے گھر کا اللہ ہماری بے فکری اللہ دور کر دے، کاہلی دور کر دے اللہ۔ جواب آتے گئے۔ بڑی اماں بھائی عطا اللہ صاحب کی، مولانا اللہ صاحب کی والدہ مرحومہ بھی تھی۔ ابا نے پوچھا کہ آپ نے کتنا پڑھا؟ تو اماں نے کہا جی میں تو مریض ہوں، بیمار ہوں، ٹی بی کا مرض تھا، کھانسی میں خون آتا تھا، مجھ سے کیا ہوتا ہے، میں کیا پڑھ سکتی ہوں۔ ابا نے اصرار کیا، وہ اسی طرح ٹالتی رہی، اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ عبادت کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے، اللہ والوں سے جڑنے کا مقصد یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی نقصانات سے بچ جائیں۔ شیطان نے تو اللہ کو چیلنج کر رکھا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ نیکی اللہ کی توفیق سے ہو گئی، اب شیطان گھات میں رہتا ہے، قربانی اور محنت اور مشقت سے کی نیکی کو کیسے ضائع کرا دوں۔ مثال یہی رمضان ہے کہ اللہ کی توفیق سے کچھ تلاوت کا موقع، کچھ زکوٰۃ کے خرچ کرنے کا موقع، کچھ تعاون کا موقع مل گیا، اور تب بعد میں کوئی موقع آتا ہے ہم جتلا دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں۔ عمل کرتے ہوئے نیت کا بگاڑ ریا کہلاتا ہے۔ ریا کہلاتا ہے کہ بس نماز شروع کیا، خلوص تھا واسطے اللہ کے، لیکن پڑھتے پڑھتے من میں آیا آج کونوں دیکھے نہیں کہا تھا، آج تہجد ماشاءاللہ، چلو اگر تب نہیں دیکھا نیت بگڑ گئی، تو بعد میں صبح آج بڑی سستی آ رہی ہے، آج پہلے اٹھ گیا تھا، سوچا تہجد پڑھ لوں، دعا مانگ لیا، اللہ کی توفیق سے مانگا گیا تھا، بڑے کر کے چھپاتے تھے۔ تو اللہ واسطے اردو میں کہا گیا نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو اللہ والوں سے جڑنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری دنیا آخرت آباد ہو جائے۔ شیطان نے جو ہمارا آپ کا بدترین دشمن ہے، وہ تلا ہوا ہے ہمیں نقصان پہنچانے اور خسارے میں مبتلا کرنے پر،
کہ کس طرح حضرت اقدس حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گاؤں کے حاجی صاحب کی تربیت کیا. جب انہوں نے حضرت کی ملاقات پہ کہا کہ فلاں گلاس یا پیالے میں پانی لاؤ جو میں 7ویں حج میں لایا تھا، جو کل ہی انکلیشور گاؤں والوں میں پروگرام تھا، چتئی والے انکلیشور صورت کے آگے، اللہ کی توفیق سے واقعی بڑا پیارا پروگرام. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب موجود تھے. حضرت کی بات ہوئی فون پہ، کوئی بات کہا ہوگا ابا نے، تو بیان میں حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں سے، گاؤں والوں سے حضرت کا کیا تعلق ہے. اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ فون پہ حضرت نے کہا کہ آپ تو ہمارے گھر پہنچ گئے، گھر والوں میں، گاؤں والوں میں. واپسی میں پہنچانے عالم صاحب آ رہے ہیں، عالم صاحب آ رہے ہیں، اور واقعی بچوں نے جو پروگرام، بہت ہی شاندار قابل رشک پروگرام، عربی بیان، 1 سال کے دورانیے میں عربی، انگریزی، انگلش، اللہ ہم سب کو سلیقے سے کام کرنے کی توفیق دے. بستی کے ہی مولانا قطب اللہ صاحب کا ادارہ ابھی قائم ہوا، بڑی محنت کیا. جب آدمی محنت کرتا ہے تو اس کا پھل تو ملتا ہے. تو عالم صاحب آ رہے ہیں گاڑی میں اور کہنے لگے الحمدللہ میرا انعام ہر ایک تک پہنچا، 100 روپیہ، 200 روپیہ. اور انداز سے پتہ چلتا ہے نا کہ کس انداز سے بات کہی جا رہی. بڑے تھے، کچھ کہا نہیں گیا، لیکن یہ بڑوں کی بات یاد آ جاتی ہے کہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے حاجی صاحب سے کہا حاجی صاحب آپ نے اپنے اس ایک جملے میں 7 حج کا ثواب ضائع کر دیا. 7 حج کا. ایک جگہ حضرت کے حکم سے، حضرت کی قربانی کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے جانا ہوا. کچھ اس علاقے کے عالم صاحب کا تعلق ہو گیا ہے کچھ ایسی پارٹیوں سے جو غریبوں کا گھر بنواتے ہیں، تو اس میں کچھ غریب علماء کا بھی انہوں نے گھر بنا دیا خاموشی سے. میری ملاقات بھی کروایا، پھر بعد میں جب نکلے تو کہنے لگے ان کا بور میں نے لگوایا تھا. ان کا بور کچھ کہا تو نہیں گیا، لیکن لگایا کس نے، لگوایا کس نے، یہ بعد میں ذکر کر دینا سماع، عمل کرتے ہوئے نیت کی خرابی ریا ہے. بعد میں ذکر دینا سماع، سنانا، جتلانے اور بتلانے اور سنانے اور شہرت کی خاطر کرنے سے بھی عمل بعد ہو جاتا ہے. اور اللہ تو اتنے کریم ہے، بندہ 1 روپیہ خرچ نہ کرے، خرچ کرنے والے کو محبت سے دیکھ کے صرف دل میں سوچ لے اللہ حالت خراب تھی، آپ کا گھر بن رہا تھا، بڑا من کرتا تھا میں بھی کچھ لگاؤں مالک. میرے آس پاس پڑوس گاؤں گھر گلی کے لوگوں نے خوب لگایا، نہیں تھا میرے اللہ میرے پاس، ہوتا تو میں بھی ان کی طرح لگاتا. حدیث پاک کا جملہ اجرہما سوا، لگانے، لٹانے، خرچ کرنے والوں کا ثواب اور اس من میں سوچنے والے کا ثواب دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. تو والدہ سے حضرت نے پوچھا کہ کتنا پڑھا، ٹالتی گئیں. دباؤ سے اب والد صاحب نے شوہر سے پوچھا تو اماں نے کہا 23 قرآن کریم پڑھا. اللہ نے کچھ بہن بیٹیوں کو کچھ دن معافی کے دیے ہیں، باقی دن معافی کے، باقی ہر روز 1 قرآن. ٹی بی کے مرض کے ساتھ عادت اچھی ہے. رمضان کے آتے جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت شد مئزرہ، کمر کس لیا کرتے تھے، تیار ہو جائے اللہ ہمیں بھی ان صفات سے نوازے. تو حضرت کی وہی بات کہ رمضان کی تیاری 2 طرح کی، ایک یہ جو ضروریات ہیں کی، اسے یہ راشن پانی ہے، نرمی محبت، جھگڑنا نہیں. آج بیان سن لیا، اب تک تو منمانی پہنایا گیا، بیان کے بعد نہیں، نرمی محبت شفقت افنائیت سے، نرمی سے کہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ہوگا. اللہ معاف کرے. تو حضرت کی بات وہی مذاکرہ کی تیاری دنیاوی یہ کہ یہ ساری ضروریات سے مائیں بہن بیٹیوں کو فارغ کر دیں، اور خاص طور پہ اپنا رمضان کے لیے ایک شیڈول بنائے، پروگرام بنائے، ایک جو ہے لسٹ بنا لیں کہ انشاءاللہ صبح اٹھنا ہی ہوگا سحری کھانے، اللہ پاک موقع دیں گے تو اللہ کی محبت کی خاطر خلوص سے 10 منٹ پہلے اٹھ کے اچھی طرح وضو بنا کے 2 تہجد پڑھوں گا.
ہاں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں گا، اسی مالک کا دیا سب کچھ ہے، اور ایک دن اکیلے تنہا ساری دنیا ساتھ چھوڑ جائے گی، مالک کے سامنے حاضر ہوں گا، تہجد پڑھوں گا، اور بابرکت کھانا سحری کھا کے فجر میں کچھ وقت ہوتا ہے اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کچھ دیر کر لوں گا۔ ارے جب ترتیب بنائیں گے میرے بھائیوں ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ تو یہ تو اللہ کے کلام کو یاد کرنا، ہم اور آپ اپنی گھر کا ایک ترتیب ابھی سے، حضرت کی جو بات ہے رمضان کی تیاری، دو طرح کی دنیاوی اور دینی کی تلاوت کی ترتیب، ذکر کی ترتیب، صرف افطار کا وہ مبارک موقع کہ تھکا ہارا وہ کریم ذات جس نے اپنے حبیب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیم دیا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے، محنتانہ ادا کیا جائے، اور جس نے کہا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اور بھوکا پیاسا مسلمان اللہ کے سامنے افطار کے وقت ہاتھ اٹھائے تو وہ جھولی خالی لوٹا دے گا۔ اب مائیں بہنیں بیچاری روزے کی حالت میں وہ پکوڑی بھجیا شربت ڈشوں میں ہی رہ جاتی ہیں۔ تھوڑا فکر دلائیں گے انشاءاللہ کہ کم سے کم 5-7 منٹ پہلے سارا ہو جائے، اور پورا گھر بچے بوڑھے جوان مل کے پھر اللہ سے مانگیں۔ دیکھیے کیسی کایا پلٹتی ہے۔ تو حضرت بہت کی ہمارے آپ کے جڑنے جمع ہونے کا مقصد کوئی رسم نہیں ادا کرنا، کوئی روایت نہیں پوری کرنا سالہ سال سے، بلکہ زندگی میں ایک چینجنگ اور تبدیلی آئے انشاءاللہ۔ میں طے کروں اپنی ذات سے، ہم سب طے کریں کہ یہ آنے والے رمضان کی تیاری آج ہی سے کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان کی ہمارے ہم ہی کو نہیں، ہمارے گھر والے رشتہ دار پڑوسی سب کو پتہ چلے گا اس بار تو کچھ الگ ہی معاملہ ہے۔ کہ والدہ کی صفت حضرت بتاتے تھے، کوئی ملنے آتا تو محبت سے کہتی بہن رمضان چل رہا، محبت سے جواب دے کے تلاوت کرتی، اعمال اور معمولات میں لگتی۔ کے لیے ایک مریض صاحب جن کے بارے میں بتایا گیا تھا لاسٹ اسٹیج کا کینسر ہے، ملنے گئے اور رشتہ دار کہہ رہے ان کو بتایا نہیں گیا، پتہ نہیں ہے۔ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ گئے، جیسے ہی بیٹھے مریض صاحب کہنے لگے حضرت آپ کو پتہ بھی ہے مجھے کینسر ہو گیا؟ گھر والے تو کہہ رہے تھے پتہ نہیں، ان کو کیسے پتہ؟ کہ حضرت ڈاکٹر جب بات کر رہا تھا، حضرت لوگ تو اچانک بلا کسی پیغام اور میسج اور اطلاع کے چلے جاتے، حضرت میرے اللہ کا کرم میرے ساتھ یہ ہوا، اللہ نے بتا دیا تجھے اب آنا ہے۔ حضرت بہت لوگوں کو ستایا تھا، حضرت معافی مانگ لیا ہوں۔ حضرت کچھ نمازیں قضا تھی، حضرت ادا کرنا شروع کر دیا ہوں۔ کچھ لین دین کا معاملہ تھا، گھر والوں کو بتا دیا ہوں۔ ایک یہ بھی تیاری ہے۔ تو رمضان کی تیاری کے حوالے سے استاذ گرامی حضرت فقیہ العصر مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی کا ایک مضمون بھی ہم نے دیکھا، 5-7 باتوں کی طرف حضرت اہتمام سے حضرت نے توجہ دلایا تھا۔ اس میں ایک بات یہ بھی کہ امت خصوصی طور پہ دعا والی بن جائے، دعا والی بن جائے کہ اپنے منوانے لگے اللہ سے براہ راست، کہ اللہ نے جب کہہ دیا ادعونی استجب لکم، پکارو تو صحیح، وہ دم تو ہو تمہاری پکار میں، حلال کمائی اور حلال خوراک کے ساتھ، حلال پوشاک کے ساتھ، کہ حرام کھانے والا بدترین حالت میں اللہ کو پکارے یا رب انا یستجاب لہ، کیسے اس کی پکار سنی جائے گی؟ تو ایک ترتیب نیتوں کی تبدیلی کے ساتھ کی نئی فکر نہیں تھی، ماحول ایسا تھا، سسٹم ایسا تھا، ہم نے تھوڑا سا مکس کر لیا حلال و حرام کو۔ توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اس سے نکلنے کی راہیں علماء سے پوچھیں گے، اور ترتیب دعاؤں والی امت بن جائیں گے انشاءاللہ، تلاوت والی امت بن جائیں گے انشاءاللہ، نوافل والی امت بن جائیں گے، کہ تہجد کا وہ اہتمام کی لت رمضان میں عادت پڑ جائے کہ انشاءاللہ پوری زندگی تہجد والے بن جائیں، پوری زندگی۔ اور خاص جو تربیت رمضان کا مقصود ہے کہ اللہ چاہتے ہیں صفات ہی بدل جائیں، کنٹرولنگ پاور اور قابو کی صفت اپنے اندر، کہ اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب ہو، شربت ہو، خوراک اور کھانے اور ڈشیں ہو، مومن ہاتھ نہیں بڑھاتا، ایسی پوری زندگی موقع ہے زبان سے کچھ غلط نکلتے قابو کر لے، کہ بس عادت تھی لیکن اب تو ماشاءاللہ
اب تو ماشاءاللہ لین دین میں بے احتیاطی تھی لیکن قابو پیدا ہو گیا، گھر والوں سے برتاؤ اچھا نہیں تھا، اب صفت ہی بدل گئی، پڑوسی اور رشتہ داروں سے تعلق اچھا نہیں تھا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ رمضان اور یہ شب برات سے پہلے معاملات کلیئر کیے جائیں، جن سے بات بند ہے ان سے بات یہ من کا میل اور موٹاؤ صاف کیا جائے۔ یہی تو حضرت کہتے ہیں صفات کے بنانے کا مہینہ۔ بھائی تکلیف پہنچ سکتی انسان ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ من کا موٹاؤ دور کیا جائے اور سب سے معاملات ٹھیک کیے جائیں۔ حضرت کی وہی بات ہم یاد رکھیں کہ رمضان صفات کے بنانے کا مہینہ ہے۔ جس طرح حضرت کی باتوں کا مذاکرہ ہوا، اللہ مجھے اور ہم سب کو اور جہاں تک آواز پہنچے اس طریقے پر اللہ 100% اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور دوسروں تک باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔